السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 9 کا مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے آپ ہم سے جڑیں اور صحیح طریقے سے امتحان کی تیاری کریں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ دیکھیے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اس کا جواب دیکھیں۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب؟ 14 اپریل 1891 کو۔ 14 اپریل 1891 کو کہاں ہوئی؟ مہو سینٹرل انڈیا میں ہوئی۔ مہو سینٹرل انڈیا میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کے نام لکھیے۔ ان کے امی اور ابو کا کیا نام تھا؟ بتانا ہے۔ والدین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر ماں باپ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ والد کا نام تھا رام جی سکھپال، والد کہے تو ابو، اور والدہ کہے تو امی۔ والدہ کا نام تھا بھیم بائی تھا۔ کیا نام تھا؟ بھیم بائی۔ سوال نمبر 3 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کے والد فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ بھیم راؤ امبیڈکر کے ابو جو تھے وہ فوج میں کس عہدوں سے سبکدوش ہوئے؟ یعنی ریٹائر ہوئے۔ سبکدوش یعنی ریٹائر۔ دیکھیے، بھیم راؤ امبیڈکر کے والد یعنی ابو فوج میں دوسری گرینیڈر زمین صوبے دار کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ کون؟ بھیم راؤ امبیڈکر کے ابو۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ کس سال کے اندر ان کی شادی ہوئی اور کس سے ہوئی؟ اس کا جواب دیکھیں۔ بھیم راؤ کی شادی 14 سال کی عمر میں۔ 14 سال کی عمر میں کس سے ہوئی؟ 9 سال کی لڑکی راما بائی سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ 9 سال کی لڑکی جس کا نام تھا راما بائی۔ سوال نمبر 5 ہے، بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ یہ بی اے کرنے کے لیے کس کالج میں داخلہ لیے، ایڈمیشن لیے؟ اس کا جواب ایلفسٹن کالج میں داخلہ لیا، یعنی ایڈمیشن لیا۔ کس نے؟ بھیم راؤ امبیڈکر نے۔ سوال نمبر 6 ہے، بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے، کیا خیال ہے؟ بدھ مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے یہاں نروان کا کیا تصور ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ بدھ مذہب میں نروان کا یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ انسان کو نجات مل گئی، انسان کو نجات مل گئی۔ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات، سوال بھی مختصر اور جواب بھی مختصر یعنی ہلکا۔ سوال نمبر 1 ہے، اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کا سلوک کیسا تھا؟ استاد کی جمع اساتذہ، طلباء پڑھنے والے، طالب علم، علم حاصل کرنے والے، اسٹوڈنٹ۔ دیکھیے اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کا سلوک بہت ہی نامناسب تھا۔ یہ جس اسکول میں پڑھتے تھے نا، وہاں ان کے جو پڑھنے والے ساتھی تھے ان کا بھی معاملہ صحیح نہیں تھا ان کے ساتھ، اور اساتذہ کا سلوک بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، نامناسب تھا یعنی مناسب نہیں تھا۔ جس اسکول میں بھیم راؤ پڑھتے تھے، بھیم راؤ امبیڈکر پڑھتے تھے، وہ سرکاری تھا۔ کون سا اسکول تھا؟ سرکاری اسکول تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ سرکاری اسکول تھا، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ صرف اسکول کے طلباء ہی نہیں، صرف اسکول کے جو اس کے ساتھی تھے پڑھنے والے وہی نہیں، بلکہ اساتذہ بھی انہیں حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بلکہ اس اسکول کے پڑھانے والے جو ماسٹر تھے، جو استاد تھے، وہ بھی انہیں ذلیل سمجھتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور نفرت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2، بھیم راؤ کا خاندان ممبئی جا کر کیوں بس گیا؟ بھیم راؤ امبیڈکر کا خاندان ممبئی جا کر کیوں بس گیا؟ دیکھیے بھیم راؤ کا خاندان ممبئی جا کر اس لیے بس گیا
کیونکہ بھیم راؤ کے والد رام جی سکپال کو برطانوی فوج کی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد ستارہ میں نوکری مل گئی تھی۔ بھیم راؤ کے والد جو تھے نا، وہ برطانوی فوج کی ملازمت سے جب ان کی سبکدوشی ہوئی، ریٹائرمنٹ ہوئے، تو اس کے بعد ان کو نوکری مل گئی کہاں؟ ستارہ میں۔ کہاں نوکری ملی؟ ستارہ میں۔ اور جب یہ نوکری بھی ختم ہو گئی تو روزی روٹی کی تلاش میں ان کا پورا خاندان ممبئی منتقل ہو گیا۔ جب برطانوی فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے تو پھر نوکری ملی ستارہ میں۔ جب وہاں بھی نوکری ختم ہو گئی تو پھر روزی روٹی کے تلاش میں کہاں چلے گئے؟ پورے خاندان کے ساتھ ممبئی چلے گئے۔ منتقل ہو جانا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 دیکھیں، بھیم راؤ کے حصول تعلیم پر 5 جملہ۔ حصول کے معنی حاصل کرنا، تعلیم کے معنی تعلیم حاصل کرنے پر 5 جملہ لکھنا۔ دیکھیے، بھیم راؤ امبیڈکر نے 5 سال کی عمر میں اپنے تعلیم کا آغاز کیا، یعنی شروعات کیا۔ جب یہ 5 سال کے تھے نا تو اپنی تعلیم کا یہ آغاز کیے تھے، شروعات کیے تھے، پڑھنے کا آغاز کیے تھے۔ 1908 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کس سال میں میٹرک دیا؟ یہ 1908 عیسوی میں۔ پھر 1912 عیسوی میں ایلفسٹن کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1912 میں کس کالج سے؟ ایلفسٹن کالج سے کس چیز کی ڈگری حاصل کی؟ BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات میں MA پاس کیا۔ کس نے؟ بھیم راؤ امبیڈکر۔ اس کے علاوہ انہوں نے PhD، MSc، DSc اور بیرسٹری وغیرہ کی بھی ڈگریاں حاصل کی۔ انہوں نے پہلے تو 5 سال کی عمر میں اپنے تعلیم کا آغاز کیا، 1908 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر 1912 میں ایلفسٹن کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد چلے گئے امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات میں MA کیا۔ کس سبجیکٹ میں؟ معاشیات میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے PhD بھی کی، MSc اور DSc اور بیرسٹری وغیرہ کی بھی ڈگریاں حاصل کی۔ یعنی انہوں نے اپنے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت زیادہ علم سیکھا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی آئینی خدمات کو مختصراً بیان کیجیے۔ یعنی بہت ہلکے پھلکے میں، چھوٹے انداز میں بیان کرنا۔ آئینی خدمات، انہوں نے جو ملک کو قانون دیا ہے، جو آئین دیا ہے، اس کے متعلق باتیں بتانا۔ دیکھیے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ملک کی دستور سازی میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا۔ کس نے؟ بھیم راؤ امبیڈکر نے۔ انہوں نے آزادی کے بعد ملک کی دستور ساز کمیٹی میں، ملک کی دستور ساز یعنی قانون بنانے کے لیے کمیٹی گٹھن کی گئی تھی، بنائی گئی تھی، اس میں صدر کے عہدے پر رہتے ہوئے ملک کو وہ دستور دیا، وہ قانون دیا جو ذات، جو مذہب، ذات، عقیدہ اور جنس کے امتیاز کو ختم کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے مذہب کے ماننے والے رہ رہے ہیں، لیکن بھیم راؤ امبیڈکر نے ہر مذہب کے مطابق اس کو حق دیا کہ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے، اس کے اندر کوئی مداخلت، کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ جو ذات جس ذات کے ہیں اس کے حساب سے پھر آرکشن وغیرہ دیا جاتا ہے۔ عقیدہ، مسلمان ہے تو اس کا عقیدہ الگ، ہندو ہے تو اس کا عقیدہ الگ ہے، اس کے علاوہ کرسچن تو اس کا عقیدہ الگ ہے۔ ہر ایک کا عقیدہ الگ الگ ہے، لیکن سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں، اور جنس کے امتیاز کو ختم کرتا ہے اور تہیہ کرتا ہے، یعنی یہ وعدہ کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو یکساں موقع فراہم کرے گا، یعنی ایک ساتھ، ایک نظر کے ساتھ سب کو دیکھا جائے گا۔ دستور ہند میں انہوں نے سیکولرزم کا تصور پیش کیا، سیکولرزم کا تصور پیش کیا جو ہندوستان کے کثیر مذہبی اور کثیر لسانی معاشرے میں مساوات پیدا کرنے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ یہاں پر سیکولرزم جو ہے تھوڑا غلطی لکھ دیا گیا ہے، اس کو صحیح کر لیجیے گا۔
یعنی انہوں نے ہندوستان کے قانون جو بنایا اس میں ایسا سیکولرزم پیش کیا یہ ہندوستان کے کثیر مذہبی، جس مذہب کے زیادہ لوگ ہو، اور کثیر لسانی یعنی جس زبان کے زیادہ بولنے والے لوگ ہوں، معاشی میں مساوات پیدا کرنے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ یعنی چاہے جس مذہب کے زیادہ لوگ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر مذہب کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے اندر کوئی مداخلت، کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں، اور ہم سے جڑ کر امتحان کی تیاری صحیح طریقے سے کریں، اور جب امتحان کی تیاری صحیح طریقے سے ہوگی تو آپ کو نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔